میرا نام ہے صبا اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے ان بچوں کے متعلق ہے جو تعلیم کے لیے مدارس بھیجے جاتے ہیں لیکن جہاں کچھ کیسز میں ان کی معصومیت محفوظ نہیں رہتی۔ آج کی یہ ڈاکیومنٹری پاکستان کے مدارس میں بچوں کے تحفظ اور اس نظام پر روشنی ڈالتی ہے جہاں سوالات تو اٹھتے ہیں مگر جواب کم ملتے ہیں۔ پاکستان میں مدارس ایک قدیم اور اہم ادارہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ مدارس غریب اور محروم طبقوں کے بچوں کو مفت رہنے، کھانے اور دینی تعلیم کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ فرانس 24 کی انویسٹیگیشن کے مطابق پاکستان میں 25 لاکھ سے زیادہ بچے مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان مدارس کی اکثریت پرائیویٹ طور پر چلتی ہے جہاں سرکاری نگرانی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اس انویسٹیگیشن میں ایک 14 سال کے بچے جس کی ڈگنیٹی کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے اصل نام کی جگہ واحد استعمال کیا جائے گا۔ واحد کے بیان کے مطابق مدرسے کے ہیڈ ماسٹر نے اسے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسے دھمکایا گیا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو اس کے لیے نتیجے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ خوف اور دباؤ کے باعث وہ عرصے تک خاموش رہا۔ اس رپورٹ میں ایک اور فارمر مدرسہ اسٹوڈنٹ جو اب 27 سال کا ہے بتاتا ہے کہ صرف تشدد ہوتے ہوئے ہی نہیں دیکھا گیا بلکہ دھیرے دھیرے اسے یہ روایت نارمل لگنے لگی۔ اس کا کہنا ہے کہ مدارس میں نہ اس موضوع پر تعلیم دی جاتی ہے نہ ایسے واقعات پر سزا ہوتی ہے جس سے غلط روایات کو برقرار رکھنے کے موقع ملتے ہیں۔ قانونی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں بچوں پر جنسی تشدد کے کم از کم 1% کیسز میں ہی سزا ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عدالتی نظام پر بوجھ، معاشرتی دباؤ اور معافی کے قانونی تصور کی وجہ سے کئی کیسز یا تو واپس لے لیے جاتے ہیں یا پھر سالوں تک لٹکے رہتے ہیں۔ واحد کے کیس میں بھی ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور وہ آج بھی اس مدرسے سے وابستہ ہے جہاں بچے ابھی بھی پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک کیس ہی نہیں بلکہ اس نگرانی کے نظام پر سوال ہے جو بچوں کے تحفظ کے لیے موجود ہونا چاہیے۔ اس خاموشی کے درمیان کچھ سوشل ایکٹیوسٹ اس موضوع پر کام کر رہی ہیں۔ سدرا الاس جیسی ایکٹیوسٹ دور دراز علاقوں میں بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتاتی ہیں اور والدین کو رپورٹ کرنے کی ہمت دیتی ہیں۔ یہ ڈاکیومنٹری کسی ادارے، عقیدے یا تعلیمی نظام پر الزام لگانے کے لیے نہیں بلکہ سوال اٹھانے کے لیے ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بات بچوں کے تحفظ کی ہو تو کیا خاموشی اختیار کی جائے یا جواب دہی طلب کی جائے؟